بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس دینی معلومات کو اپنے ذہن میں اکٹھا کر کے اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ولادت سے پہلے آپ کی بشارت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کا نام رکھا۔ بچپن میں ہی کامل عقل اور شرف نبوت سے نوازے گئے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے بے رغبت اور خوف خدا سے بکثرت گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کا یہی عظیم وصف بالآخر آپ کی شہادت کا سبب بنا اور حالات سجدہ میں آپ علیہ السلام مرتبہ شہادت پر سرفراز ہوئے۔ یہاں اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کے مکمل احوال کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ سورہ نام آیت 85 میں کیا گیا ہے، جبکہ تفصیلی ذکر خیر ان 3 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت 38 سے 41، نمبر 2 سورہ مریم آیت 7 سے 15، نمبر 3 سورہ انبیاء آیت 89-90۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یحییٰ اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے، یحییٰ بن زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے نوازا تھا، لیکن ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے اس سب کے باوجود اب تک انہیں کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسمی پھل آتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ میری عمر اب تک اتنی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا، مگر وہ خدا بند قدوس جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی اس ضعیفی کی عمر میں اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس محراب میں اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام خود رب تعالیٰ نے یحییٰ رکھا اور ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم رضی اللہ تعالی عنہا مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یعنی اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو۔ بچپن میں کامل عقل اور نبوت ملنا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ تفاسیر میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال ہوئی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال خوارق عادات یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں، لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی تورات کا فہم اور دین کی سمجھ بھی مراد لی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود سلامتی کی دعا کی جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے نماز کے بے حد شوقین تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آپ علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ کھیلنے چلیے۔ ارشاد فرمایا کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تم چلو تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے یحییٰ یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، کوئی میرا شریک بناتا ہے، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے اور کوئی میرے لیے بیٹے ٹھہراتا ہے۔ ملفوظات شریف میں یہ دعا ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن نبی کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر برا کہنے والے موجود ہیں لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بھی برا کہنے والا نہیں۔ قادیانی سے بد زبان کو دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہینیں کرتا ہے، یہاں تک کہ انہیں اور ان کی ماں صدیقہ بطول طاہرہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فحش گالیاں دیتا ہے۔ 400 انبیاء کو صاف جھوٹا لکھا، حتیٰ کہ دربار حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے بارے میں خود شان اقدس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ناپاک حملہ کیا مگر یحییٰ علیہ السلام کی تعریف ہی کی۔ آپ علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنتے اور نرم لباس سے بچتے تھے۔ نرم لباس نہ پہننے کے سبب آپ کی مبارک جلد سرخ ہو گئی تو ایک دن آپ علیہ السلام کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹاٹ کے لباس کی بجائے اون کا جبہ پہن لے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے یحییٰ کیا تو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترجیح دے دی؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام رونے لگے اور اونی لباس اتار کر دوبارہ ٹاٹ کا لباس زیب تن فرما لیا۔ پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز، کم کھانا آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں شامل تھا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تو صبح تک سوئے رہے اور آپ کے ذکر و وظائف رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اے یحییٰ کیا تو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، یا ایسا قرب پا لیا جو میرے قرب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اے یحییٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم جنت الفردوس دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسوؤں کے بعد خون بہنے لگے اور ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہننے لگو۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے شیطان کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ پھندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان پھندوں کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے جواب دیا یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں آدمی پر قابو پاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا کیا ان میں میرے لیے بھی کچھ ہے؟ شیطان نے جواب دیا ایک بار آپ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو میں نے نماز اور ذکر کو آپ علیہ السلام پر بھاری کر دیا۔ مزید پوچھا کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟ شیطان نے جواب دیا نہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں بھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حکایت پر مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کے باوجود تمنا رکھتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے ابلیس کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو اس سے فرمایا اے ابلیس مجھے بتا کہ تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے؟ اس نے عرض کی لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ گنہگار ہے جو سخی ہو۔ ارشاد فرمایا ایسا کیوں؟ اس نے عرض کی بخیل کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے کیونکہ یہ بخل اسے لے ڈوبے گا، جبکہ گناہگار سخی کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس پر نظر کرم فرما کر اس کی سخاوت قبول نہ فرما لے اور
اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد ابلیس یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو بخیلوں کے بارے میں راز کی یہ بات نہ بتاتا۔ خوف خدا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے اور خوف خدا سے اکثر روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے اور گھر واپس نہ آئے۔ 3 دن بعد آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود رکھا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت شفقت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ضرور ضرور میرے بیٹے۔ پھر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ یہاں قرآن مجید میں بیان کیے گئے آپ کے 13 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ 1 سے 4 اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اہل ایمان کا سردار، قوت کے باوجود عورت سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ 5 سے 7 آپ علیہ السلام نرم دل، طاعت و اخلاص اور عمل صالح کے جامع اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ 8 سے 10 آپ علیہ السلام ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے اور اپنے رب کے نافرمان نہ تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَبَوًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ 11 سے 13 آپ علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے 8 انعام یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ خود رب تعالیٰ نے رکھا اور آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہ رکھا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی شرف نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ 3 سے 5 آپ علیہ السلام کو بطور خاص ان انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں نام کے ساتھ ذکر کیا جنہیں اللہ کریم نے نعمت ہدایت سے نوازا، صالحین میں شمار فرمایا اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 6 سے 8 ولادت کے دن آپ علیہ السلام کو شیطان سے اور وفات کے دن عذاب قبر سے امان بخشی، اور روز حشر ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان و سلامتی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا بہت خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہوئے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجیں اور نظم و نثر کی صورت میں آپ کی شان اور فضائل و مناقب
मवाक़िब बयान करें कि जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन उन पर सलाम भेजा गया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके ज़्यादा हकदार हैं, खुसूसन जबकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में अपनी नेमत का चर्चा करने और अपना फजल व रहमत मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है। और हुज़ूर पुनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी रहमत है। इसलिए आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। बनी इसराइल को 5 बातों का हुक्म। हज़रत हारिस अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म दिया कि वो खुद भी उन पर अमल करते रहें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। करीब था कि आप अलैहिस्सलाम उस हुक्म पर अमल मुअख्खर कर देते, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आपको 5 बातों का हुक्म दिया है ताकि आप उन पर अमल करते रहें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। लिहाजा या तो आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हुक्म पहुंचा दें या मैं उन्हें पहुंचा दूं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, मुझे डर है कि अगर आप ये हुक्म देने में मुझ पर सबकत ले गए तो कहीं मुझे अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाए या जमीन में ना धंसा दिया जाए। यह फरमाकर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस की मस्जिद में जमा किया। जब मस्जिद भर गई तो आप अलैहिस्सलाम ऊंची जगह पर बैठ गए और अल्लाह ताला के हम्द व सना करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है कि खुद भी उन पर अमल करता रहूं और तुम्हें भी उन पर अमल का हुक्म दूं। वो 5 बातें ये हैं। नंबर 1, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने खालिस अपने माल, चांदी या सोने से एक गुलाम खरीदा, फिर वो काम काज करने लगे और उसकी मजदूरी अपने आका की बजाय किसी और को देने लगे। तुम में से किसे ये बात खुश करेगी कि उसका गुलाम ऐसा हो? ऐसे ही यकीनन अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और रोजी दी और वही तुम्हारा हकीकी मालिक है। तो तुम अपने मालिक रब ताला से वफादारी करते हुए सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, तुम नमाज अदा करो। बेशक अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदे के चेहरे की तरफ मुतवज्जा रहती है जब तक कि वो इधर उधर तवज्जा ना करे। लिहाजा जब तुम नमाज पढ़ो तो इधर उधर तवज्जा ना करना। नंबर 3, रोजे रखा करो। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स मुश्क की थैली लेकर एक जमात में बैठा हो और सभी को उसकी खुशबू पहुंच रही हो। याद रखो, रोजे दार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। नंबर 4, सदका देते रहा करो। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स को दुश्मनों ने कैद कर लिया और गर्दन के साथ उसके हाथ बांध दिए। जब उसे कत्ल करने ले जाने लगे तो वो कहने लगा, तुम फदिया लेकर मुझे छोड़ दो। चुनांचे जो कुछ उसके पास था, कम या ज्यादा, वो देकर उसने अपनी जान छुड़ा ली। नंबर 5, कसरत से अल्लाह ताला का नाम लिया करो। उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके पीछे तेजी के साथ दुश्मन दौड़ता आ रहा हो और वो एक मजबूत किला में दाखिल होकर उससे अमन व अमान पाले। इसी तरह बंदा जिक्र इलाही करके दीनो ईमान के सबसे बड़े दुश्मन शैतान से बच जाता है। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मैं भी तुम्हें इन 5 बातों का हुक्म देता हूँ जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। नंबर 1, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़े रहना। नंबर 2 से 3, अल्लाह ताला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम हुक्मरान के अहकाम सुनना और उनकी इताअत करना। नंबर 4, हिजरत करना। नंबर 5, जिहाद करना। जो शख्स जमात से एक बालिश्त भर निकल जाए गोया उसने इस्लाम का पट्टा अपने गले से उतार दिया, इल्ला ये कि वो रुजू कर ले। जो शख्स जाहिलियत की पुकार पुकारे वो जहन्नम का कूड़ा करकट है। लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो रोजेदार और नमाजी हो। इरशाद फरमाया, अगरचे नमाज पढ़ता, रोजे रखता और अपने आप को मुसलमान समझता हो। मुसलमानों को इनके उन नामों से पुकारते रहो जो खुद अल्लाह ताला ने रखे हैं, यानी मुस्लिमीन, मुमिनीन और इबादुल्लाह, यानी बिला सबूत किसी को काफिर और मुनाफिक ना कहो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत। आप अलैहिस्सलाम भी उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से एक हैं जिन्हें शहीद किया गया। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि ने अल-मुस्तक़सा फी फ़ज़ाइलिल अक़सा में आप अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या इस तरह तहरीर फरमाया है कि दमिश्क के बादशाह हदाद बिन हदार ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। फिर वो चाहता था कि वो उसको वापस अपनी बीवी बना ले। उसने हज़रत यहया
यहया अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया तो आपने फरमाया वो अब तुम पर हराम हो चुकी है। उसकी बीवी को यह बात सख्त नागवार गुजरी और वो हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करने के दर पे हो गई। चुनांचे उसने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाजत हासिल कर ली और जबकि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद जबरून में नमाज पढ़ रहे थे तो सजदे की हालत में उन्हें शहीद करवा दिया और एक तुश्त में उनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया और उसी हालत में उस पर खुदा का यह अजाब नाजिल हुआ कि वो औरत जमीन में धंस गई। मकाम शहादत, इसमें इख्तलाफ है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या किस जगह पेश आया या इससे मुताल्लिक दो कौल मुलाहिज़ा हो। नंबर 1 मस्जिद जबरून में शहादत हुई। नंबर 2 हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने शमर बिन अतिया से ये कौल नकल किया है कि बैतुल मक़दिस में हैकल सुलेमानी और कुर्बान गाह के दरमियान उस जगह आप अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया जहां आपसे पहले 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को यहूदी शहीद कर चुके थे। अहदीस मुबारका में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा, कसीर हदीस में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया गया है। यहाँ उनमें से सिर्फ 2 हदीसें मुलाहिज़ा हों। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मेरे भाई हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। जब उन्हें बचपन में बच्चों ने खेलने के लिए बुलाया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों से कहा, क्या हम खेल के लिए पैदा किए गए हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि हमें इबादत के लिए पैदा किया गया है और यही हमसे मतलूब है। जब नाबालिग बच्चा इस तरह कह रहा है तो उस बंदे का कौल कैसा होना चाहिए जो बालिग हो चुका है। शब मेराज में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हदीस मेराज में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर जिब्रील मेरे साथ ऊपर चढ़े यहाँ तक कि वो दूसरे आसमान पर पहुँचे और जिब्रील ने दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या वो बुलवाए गए हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। कहा गया उनका आना मुबारक हो और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम को वहाँ पाया और वो दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ये हज़रत यहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, स्वालिह भाई और स्वालिह नबी को खुश आमदीद हो।